آج ہم ایک ایسے شخص کے ذہن میں اترنے کی کوشش کر رہے ہیں جو صرف ایک فٹ بال مینیجر نہیں بلکہ ایک لیڈرشپ کا پورا فلسفہ ہے، یورگن کلوپ۔ جی ہمارے پاس ان کا ایک بہت تفصیلی انٹرویو ہے اور ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ اپنی ٹیموں کو کیسے ایک ایسی اکائی میں بدل دیتے ہیں۔ بالکل، جہاں ہر کھلاڑی دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہوتا ہے۔ ہاں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی کامیابی کا راز پیچیدہ حکمت عملیوں سے زیادہ انسانی نفسیات کی گہری سمجھ میں پوشیدہ ہے۔ اچھا، یہ سمجھنا کہ ایک انسان کو کیا چیز متحرک کرتی ہے، کیا چیز توڑتی ہے اور اسے دوبارہ جوڑا کیسے جاتا ہے۔ تو اس انٹرویو میں وہ اپنی پرورش کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ والدہ بہت شفیق تھیں اور والد انتہائی سخت اور یوں سمجھیں کہ مطالباتی تھے۔ اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ والد انہیں کبھی کسی کھیل میں جیتنے نہیں دیتے تھے۔ جی، تاکہ وہ ہمیشہ مزید محنت کریں۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے اور یہی تضاد ان کی قیادت کا مرکز ہے۔ لیکن جو بات انٹرویو سے کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ کبھی اپنے والد جیسا نہیں بننا چاہتے تھے۔ اچھا، جی، لیکن لاشعوری طور پر انہوں نے اپنے والد کی اسی شدت کو ایک مثبت شکل دے دی۔ وہ کھلاڑیوں پر چیختے نہیں بلکہ انہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ اس شدت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف خیال رکھنے اور مطالبہ کرنے کا توازن نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں گہرا ہے۔ یہ ایک منفی وراثت کو مثبت قیادت میں بدلنے کا فن ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ہر کھلاڑی کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتے۔ بالکل۔ انٹرویو میں انہوں نے ایک بہت دلچسپ بات کہی کہ نوجوان ٹرینٹ الیگزینڈر آرنولڈ اور تجربہ کار جیمز ملنر، ان دونوں کے ساتھ ان کا رویہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ جی، لیکن کیا اس سے ٹیم میں حسد یا یہ تاثر پیدا نہیں ہو سکتا کہ مینیجر کسی کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ ایک پروفیشنل ٹیم میں یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور دیکھیں، یہی کلوپ کی مہارت ہے۔ وہ یہ کام چھپ کر نہیں کرتے بلکہ کھلے عام اور اس کی وجہ بتا کر کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ٹرینٹ کو تخلیقی آزادی دیتے ہیں تاکہ وہ میدان میں نئے زاویے تلاش کریں، چاہے اس میں غلطی کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ جبکہ جیمز ملنر کے تجربے کو وہ کھیل کے آخری لمحات میں استحکام لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک کو آزادی اور دوسرے کو ذمہ داری دے کر وہ دونوں سے بہترین کام لیتے ہیں۔ بالکل، وہ ٹیم کو سمجھاتے ہیں کہ برابری کا مطلب سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا نہیں، بلکہ ہر ایک کو وہ دینا ہے جس کی اسے بہترین بننے کے لیے ضرورت ہے۔ جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کر گئی وہ ناکامی کے بارے میں ان کا نظریہ تھا۔ چیمپئنز لیگ کا فائنل ہارنا یا لیگ 1 پوائنٹ سے ہار جانا کسی بھی ٹیم کے لیے تباہی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن وہ اسے ایک بہت اہم معلومات کہتے ہیں۔ یہ سمجھنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہے۔ انہیں یہ پتا چلا کہ ان کی ٹیم بڑے دباؤ کے لمحات میں کہاں کمزور پڑتی ہے۔ اچھا۔ یہ معلومات انہیں اگلے سیزن کی ٹریننگ اور حکمت عملی کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اس طرح ناکامی مستقبل کی کامیابی کا پہلا قدم بن جاتی ہے۔ مطلب وہ ہار کے جذباتی بوجھ کو ہٹا کر اسے ایک تجزیاتی ٹول بنا دیتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اس طرح کی شدید جذباتی وابستگی کا ایک دوسرا پہلو بھی تو ہوگا۔ یقیناً، کلوپ کا یہ طریقہ بہت کامیاب رہا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ذہنی اور جسمانی توانائی مانگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دورے قیادت بہت شدید ہوتے ہیں اور وہ اکثر برن آؤٹ یعنی مکمل طور پر تھک جانے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کا فلسفہ صرف کھلاڑیوں سے نہیں، خود ان سے بھی سب کچھ نچوڑ لیتا ہے۔ اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں ان کے لیورپول چھوڑنے کی وجہ تک لاتا ہے۔ جی انہوں نے کہا کہ ان میں ٹیم کو توانائی دینے کی توانائی ختم ہو گئی تھی۔ بالکل، اور یہ ان کی خود شناسی اور دیانتداری کی انتہا ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ایک لیڈر کا کام صرف حکم دینا نہیں بلکہ اپنی ٹیم کے لیے تحریک کا ذریعہ بننا ہے۔ جی، اور جب انہیں لگا کہ ان کا انرجی ٹینک 99% پر ہے، 100% پر نہیں، تو انہوں نے یہ ذمہ داری کسی اور کو سونپنا بہتر سمجھا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو کلوپ کا جادو کسی خفیہ طاقتی کی کتاب میں نہیں، بلکہ انسانوں کو سمجھنے، ان کی انفرادیت کا احترام کرنے اور انہیں ایک مشترکہ مقصد کے لیے جوڑنے میں ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ ایسی دنیا میں جو ڈیٹا، الگورزم اور سخت نظاموں پر انحصار کرتی جا رہی ہے،
क्लोप की कामयाबी इंसानी उनसुर की ताकत की एक जबरदस्त याद दहानी है। सही। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दूसरे शोबों के लीडर्स भी अपने सबसे ताकतवर औजार यानी हकीकी इंसानी ताल्लुक और अफाम तफहीम को नजरअंदाज कर रहे हैं।